आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, राना तनवीर साहब बता रहे थे कि उनकी राय में लोकल बॉडीज़ पंजाब में होनी चाहिए, मरकज़ में भी होनी चाहिए। पंजाब में शायद वजह उनकी नज़र में ये है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप मुकामी हुकूमतें नहीं बनाते और लोगों के मुकामी नुमाइंदे नहीं चुनते तो फिर तज्जिए ये भी होते हैं कि शायद खौफ ये है कि कोई और जमात जीत जाएगी, कोई और धड़ा जीत जाएगा। इस खौफ को, इस स्पेकुलेशन को किल करना है। इलेक्शन कमीशन का रोल इसके अंदर क्या है? इलेक्शन कमीशन का भी राना साहब बात कर रहे थे कि बहुत तगड़ी उसकी उसकी पावर है, वो इलेक्शन करवा सकता है। आइनी तौर पर मैंडेटेड है कि आपने इतने अरसे के अंदर जब भी हुकूमत तहलील हों आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब यहाँ पर 4 साल होने को आए हैं, पंजाब के अंदर 4 साल होने को आए हैं, मरकज़ के अंदर तो इलेक्टेड बॉडीज़ नहीं हैं। उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, जो इलेक्शन कमीशन कवर भी करते हैं। इस मामले पर उनसे रहनुमाई लेते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। ये फरमाइएगा कि क्या मसला है कि इलेक्शन कमीशन तमाम तर ताकत के बावजूद और तमाम तर जो इंतबाह करते रहते हैं कि जी ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं करवा रहे लोकल बॉडीज़ की, क्या वजह? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस मामले में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये आइनी इख्तियार है कि जब मकामी हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो 120 दिन के अंदर अंदर उनका मैंडेट है कि वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएं। ये उनको मैंडेट देता है इलेक्शन एक्ट भी और आइन भी। लेकिन अभी तक वो एक्सरसाइज इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 3 दफ़ा हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, और फिर जब लास्ट टाइम हल्का बंदियाँ आई तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश की गई कि इस अमल को रोक दिया जाए, और पंजाब में कानून साजी की तब्दीली जो है वो इन इंतखाबात के इनाकाद में बड़ी वजह करार दी गई है। अगर हम बात करें 2022 लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो मंजूर हुआ था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था अब से कुछ चंद दिन पहले कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत पंजाब में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने तेज़ी दिखाई और फिर 2025 का जो एक्ट है वो मंजूर करवाया गया, और अब वो एक्ट नाफिजुल अमल है। और इलेक्शन कमीशन को आइन ये पाबंद करता है कि जो सूबाई हुकूमतों का जो एक्ट होगा, जो आइन होगा, आप उसके मुताबिक ही इलेक्शन करवा सकते हैं। अब 2022 वाला जो एक्ट है वो गैर मौसर हो गया है, 2025 का एक्ट जो है वो मौसर है। उस्मान, आपको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं लगते क्या? सर डेफिनेटली ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं बल्कि इसमें ज़्यादा कसूर सियासी जमातों का है। अगर हम माजी की बात करें 2021 में जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडी ख़त्म हुई थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पंजाब में नून लीग को पाबंद किया गया था कि वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। फिर नून लीग ने इंतखाबात करवाए, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उनकी जानिब से उनको डिसमिस कर दिया गया, और फिर जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे उन्होंने अदालतों से अपने आप को बहाल करवाया, और लेकिन वो बहाल हो गए, लेकिन उनके पास मालियाती इख्तियार नहीं थे, दीगर इख्तियारात नहीं थे। इस वजह से उनकी जो अफादियत थी वो ख़त्म हो गई है। अगर हम 2022 और 2025 के एक्ट में कंपेयर करें तो अभी भी नून हुकूमत की जानिब से जो एक्ट पास करवाया गया है उसमें लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इख्तियारात कैसे मिलते हैं कि आपके पास उस्मान, इख्तियारात की बहस तो हम कर लेंगे। 2022 में अपने एक्ट के बावजूद, 2019 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था, 2022 में अपने एक्ट के बावजूद उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, तो इख्तियारात तो हम कितना मौसर वो तो बहस कर लेंगे। चलें इस्लामाबाद में आ जाते हैं। इस्लामाबाद में क्या मसला है? देखिए, इस्लामाबाद में मसला ये है कि इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का ऐलान किया गया, हल्का बंदियाँ हो गई, फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जब ये सारा शुरू हुआ तो उसके बाद पार्लियामेंट में एक इस्लामाबाद टेरिटरी एक्ट लाया गया, जिसमें जो यूनियन कौंसल्स है उसकी तादाद 125 कर दी गई, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में आबादी बढ़ गई है, और आबादी के तनासब से अब यूनियन कौंसल्स की जो तादाद है वो 101 से बढ़ाकर 125 करनी है, और फिर उस सारे मामले पर डीलिमिटेशन करनी थी। और पहले जो था जो कानून था, जो तरीकाकार था, जो एक्ट था, उसके मुताबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो जितनी भी जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट था। इनकी जो नॉमिनेशन, यहाँ पर भी वही सवाल है, क्या यहाँ पर भी आपको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं लगते? सर यहाँ पर अब जो इलेक्शन कमीशन से मेरी गुज़श्ता रोज़ भी सेक्रेटरी साहब से बात हुई और दीगर ऑफिशियल से बात हुई तो उनका इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन कमीशन को आइन ये पावर देता है कि 120 दिन के अंदर वो इंतखाबात करवाएं, और इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि वो बर वक्त इलेक्शन करवा लेंगे। अगर हम अभी की इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि अब नया एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है और अब एक्ट के ऊपर रूल्स बनने हैं। रूल्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने के वक्त के बाद फिर जो सारा
پروسیس ہے الیکشن کا اس طرف چلے جائیں گے. اور الیکشن کمیشن اس لیے پر امید نظر آتا ہے کہ اب ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں, اور وہ یہ پلی لیتا ہے کہ 3 بار جب ہم نے حلقہ بندیاں جی کی اس کو الیکشن کمیشن کو پر امید نہیں ہونا. الیکشن کمیشن کو اپنا اثر و رسوخ چلانا ہے, آئینی پاور کو انفورس کرنا ہے, اور لوکل باڈیز جو 4 سال سے تعطل کا شکار ہیں ان کو ہر حال میں کروانا. کوئی پروسیجر ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. آپ کا بہت شکریہ. اس معاملے پر ہم نظر رکھیں گے کیونکہ لوکل باڈیز کے بغیر آپ کی جمہوریت کی باڈی جو ہے وہ کھوکھلی رہتی ہے. اور وفاق کے وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رنزا صاحب, بہت شکریہ. آپ سے سیاسی معاملات بھی میں ڈسکس کروں گا, لیکن یہ تو بتائیں یہ ٹماٹر آپ کے دور میں مرغی سے مہنگا ہو گیا, یہ کیا چکر ہے؟ میرا خیال ہے یہ ویسے تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پیچھے جو میں نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے یار, بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, یہ جمپ کیا اس نے پرائس میں. تو میرا ایک تو شاید افغانستان کا بارڈر بند ہوا تھا, اس سے شاید وہ جو امپورٹ ہوتی تھی یا ٹرک لاتے تھے وہ ادھر وہ رک گئے. دوسرا شاید فلڈ کا بھی امپیکٹ آیا ہے, کیونکہ ویجیٹیبل سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے, اس لیے کہ وہ بڑی لو ہوتا ہے اس کی گروتھ, تو وہ بھی اس کا میرا امپیکٹ آیا ہے. کچھ مینیپولیشن بھی ہوتی ہے, جب یہ چیز تھوڑی سی کمی آتی ہے تو پھر ہمارے یہ کلچر ہے یا مینٹیلٹی ہے یا ہمارا اس طرح کا سلسلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹیئر جو ہے پروفٹیئرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ, جو آگے پرچون پہ یا ریڑھیوں میں یا جو بھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں سبزی وغیرہ. تو یہ 2-3 فیکٹر ہیں, لیکن میرا کھل گیا اس کا بارڈر, وہ چیزیں میرا بہتر ہو جائیں گی ہوپ فلی انشاءاللہ. تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, قومی فوڈ سیکیورٹی, وہ تو آپ کا براہ راست آپ کی منسٹری بھی وہی ہے. فلڈز کے بعد اور ان حالات کے بعد آپ کو وہ فوڈ سیکیورٹی محفوظ نظر آتی ہے یا آپ کو اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ اس کا امپیکٹ تو آیا ہے, جو فلڈ آیا یہ بڑا ڈیواسٹیٹنگ فلڈ تھا پنجاب میں, تو بہت زیادہ کو بدترین سیلاب آیا ہے کافی ڈیکڈز کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اسیسمنٹ ہے جو ہم نے کروائی ہے اسیسمنٹ, اس سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں 1-2 میٹنگز کی ہیں, تو یہ جو امپیکٹ آیا وہ 3 سے لے کے 3%, 15% آیا ہے. مختلف کراپ کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ ڈیمیج ایریا ہمارے زیادہ بھی اس پہ کلٹیویشن ہوئی تھی مختلف کراپس کی, تو وہ میں بھی ہمارے اندازے کے مطابق کچھ چاول پہ زیادہ امپیکٹ آیا ہے, شاید ایکسپورٹ پہ ہمیں تھوڑا سا امپیکٹ آ جائے. تو اس طرح دوسرے کراپ بھی ہیں, لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ فلڈ کے بعد جو بچ گئے ہیں ہمارے کراپس بچ گئی ہیں, ان کو وہ زیادہ ہیلدی ہوں گی, اور اس سے مے بی کہ اس کو ہم کور کر لیں, وہ جو گیپ آئے گا, لیکن تھوڑا سا آئے گا, امپیکٹ آئے گا, لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا. طلعت صاحب بالکل انشاءاللہ کافی بہتر ہے حالات. اچھا, اب ذرا گیئر بدلتے ہیں, سیاسی معاملات کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ آپ صرف منسٹر نہیں ہیں, آپ سیاسی طور پر مسلم لیگ کے مین سٹریم لیڈر ہیں. آپ کی حکومت کیوں پنجاب اور مرکز میں اسلام آباد سمیت جو لوکل باڈیز ہیں ان کو کرانے سے اجتناب برت رہی ہے؟ پنجاب کے اندر ڈیٹ پر ڈیٹ پڑ رہی ہے, مرکز کے اندر ہر دوسرے لمحے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہی لوکل باڈیز کی بات ہوتی ہے آپ ایک نیا معاملہ کھول دیتے ہیں. آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور اس سے منسلک جو لوگ ہیں, تو کیا کوئی خوف ہے لوکل باڈیز کا, یہ کیا ہے؟ پارٹی میں تو یہ سوچ ہے کہ اس کو فوراً ہونا چاہیے, اور بہت پرانی سوچ ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جب بھی آئی آپ دیکھیں گے تو لوکل باڈیز کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے. میاں نواز شریف کے ٹائم پہ جب وہ چیف منسٹر تھے, وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں, یا شہباز صاحب تھے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو الیکشن مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے, کیونکہ ہمارا بیس زیادہ اسٹرانگ ہے لوکل باڈیز میں. لیکن اس دفعہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ہچکچاہٹ تھی اس میں, کیوں شائع تھے یا کیوں نہیں اس کو ڈیلے کر رہے تھے. لیکن میری نظر میں شاید جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے, کیونکہ زیادہ اختیارات
جب لوکل باڈیز نہ ہوں، الیکشن نہ ہو تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ اختیارات منتقل ہوں عوامی نمائندوں کو ان کے ہاتھ سے، کیونکہ بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، جس طرح چیئرمین ضلع کونسل ہے اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بہت سٹاف ہوتا ہے، یا ملازمین ہوتے ہیں، یا میونسپل کمیٹی جو بھی ادارے ہیں، تو یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں بڑا اسٹرانگلی اس کے حق میں ہوں، اور یہ ہونے چاہیے، اور اس سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی۔ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ایکٹ نوٹیفائی ہو گیا، گزٹ ہو گیا، جو لوکل باڈیز ایکٹ پنجاب نے پاس کیا ہے، تو الیکشن کمیشن نے 1 مہینہ جی دیا ہے ڈیلیمیٹیشن کے لیے۔ تو ڈیلیمیٹیشن اب نئے ایکٹ کے تحت ہونی ہے ہر یونین کونسل کی، تو ہوپ فلی 1 مہینے میں یہ ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو فوری طور پہ الیکشن کرانے چاہیے اور ہونے چاہیے۔ جب تک لوکل باڈی ہم مضبوط نہیں سسٹم کریں گے، ڈیوالو نہیں کریں گے ہم نیچے تک، لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے نیچے کی سطح پہ، تو میں سمجھتا ہوں گورننس اس سے بہتر نہیں ہوگی۔ گورننس اس کے بغیر تھوڑی سینٹرلائزڈ جو گورننس ہوتی ہے وہ سے کوئی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ چلیں، پنجاب تو ایک بڑا دردسر ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے، کیونکہ وہ بہت وسیع ہے۔ مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے 2021 سے لے کے اب تک۔ مرکز کے اندر کبھی یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں جی 51 یوسیز نہیں ہونی چاہیے، 101 یوسیز ہونی چاہیے، پھر 105 یوسیز کرنی ہے آپ نے، پھر اب یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ یوسیز کی کمپوزیشن کے اوپر آئیں، اس کے اندر بزنس اور تاجران کے نمائندگان بھی بیٹھنے چاہیے، اور الیکشن کمیشن بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے، تو مرکز میں تو بیوروکریسی نہیں ہے، چلے وہاں پر تو تگڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے، یہاں تو پرائم منسٹر ہے، آپ کی تگڑی کابینہ ہے، آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ الیکشن کمیشن بڑا پاورفل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے انفورس کرے اور یہاں پہ کرائے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہو رہے، لیکن آنیسٹلی میں نے کیپٹ جو ہمارا اسلام آباد ہے اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا، لیکن ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک پروونس ہونا چاہیے، جو ہمارا کیپٹل ہے، جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کو تھوڑا سا اس طرف بھی جائیں۔ ان کی اپنی جتنی بھی ہے اسمبلی ہو، ان کی اپنا اسٹیٹس ہو، تو یہ کوئی یہاں کا جو نمائندے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں زیادہ، لیکن آئی ایم آل آؤٹ فار لوکل باڈیز۔ بالکل میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں رورل ایریا میں نے لوکل باڈیز کے میں نے تو الیکشن نہیں لڑے، لیکن جتنی میں نے الیکشن کی اپنی سربراہی میں اپنے حلقے میں ضلع میں الیکشن لڑے ہیں، میرا لیے یہ کوئی 83 سے آن ورڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ان کو امپاور بھی کرنا چاہیے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔